ہم نے کیوں اس کو موضوع کا انتخاب کیا؟ کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو اس دور میں بھی لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، نوجوان مخصوصاً جو یونیورسٹی کے طلاب ہیں وہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور یہ متنازع موضوع ہے۔ اس موضوع پر مختلف مکاتب فکر ہیں، جیسے اشاعرہ ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی، ماتریدی۔ ان کا نظریہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے مکمل جسمانیت کے ساتھ کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ابن تیمیہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مشابہ ہے، وہ کائنات کے کسی خاص مقام پر موجود ہے، زمین پر اترتا ہے اور چڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ ان کا معبود یعنی ابن تیمیہ کا معبود ایک جسمانی شکل میں ہے جو مخلوقات کی فطرت کے دائرے میں آتا ہے اور زمان و مکان کے قوانین کا پابند ہے جنہیں اس نے خود تخلیق کیا ہے۔ ابن تیمیہ کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ وقوع پذیر نہیں ہوا، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن بھی ہے اور وقوع پذیر بھی ہوگا۔ اچھا، اس پہ اعتراضات بھی ہوئے۔ مین جو اعتراض ہے، جو مہم اعتراض ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھ سکتے، ہم جو دیکھنے والی ہے وہ لازمی طور پہ زمان و مکان میں مقید ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زمان و مکان کو تخلیق کیا ہے۔ جب تخلیق کیا ہے اس کا مطلب ایک زمانہ تھا، خالق تھا، مخلوق نہیں تھی۔ تو یہ اہمیت ہے موضوع کے حوالے سے۔ دوسرا خود ابن تیمیہ کے حوالے سے، اب یہ جو یہاں میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، خود اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے ابن تیمیہ کا، وہ اس کی جہت سے بیان کر رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے سلفی علماء و مفکرین میں سے ہیں اور محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، متکلم ہیں، مجتہد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کو فہم دین کا اصل ماخذ قرار دیا۔ یہ ان کا ادعا تھا، ہم قرآن و سنت سے دین کو لیں گے، اور فہم سلف پر زور دیا ہے۔ تیسرا نقطہ جو مہم ہے کہ انہوں نے توحید، صفات الہی، رؤیت الہی جیسے عقائد کو سلف صالحین کے منہج پر بیان کیا اور ان کی نظر میں باطل تاویلات کی سخت تردید کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ابن تیمیہ کی کتب دیکھیں تو وہ کشکول ہے، اس کے اندر مختلف انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں۔ فلسفہ منطق انہوں نے رد کیا ہے، منطق میں انہوں نے علم کی نئی تعریف کی ہے، جو محققین سے بھی اشارہ کروں، باقی آپ خود مطالعہ کریں۔ خود تصور اور تصدیق جو ہم علم کو تقسیم کرتے ہیں، اس میں انہوں نے تصور کی نئی تعریف پیش کی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو مراجعہ کریں، دیکھیں اس کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کا جو اصلاحی کردار ہے، امت کو خالص، ان کی نظر میں امت کو خالص قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کی دعوت دی اور معاشرتی اور فکری اصلاح کے لیے عملی جدوجہد کی، اور ان کی فکر نے بعد کے سلفی اور اہل حدیث مکاتب فکر کو گہرے طور پر متاثر کیا، اور آج بھی ان کے نظریات عالم اسلام میں مورد بحث و تحقیق ہیں۔ اب ہم نے اس جو تحقیق کی ہے، مقالہ لکھا ہے اس موضوع پر، اس میں کیا چیز نئی ہے؟ اس سے بہت سارا کام ہوا ہے رؤیت خدا پر، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ رؤیت خدا جو عنوان ہے، اس پر کوئی مستقل کتاب ہماری طرف سے نہیں لکھی گئی، ایک مطلب۔ دوسرا جو مسئلہ ہے جو اس مقالے میں نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک موضوع کو بررسی کرتے ہیں، اسی موضوع کے اندر رہ کے، داخل رہ کے، ایک دفعہ ہم اس کے مبانی کو بررسی کرتے ہیں، بنیاد کو، اساس کو بررسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس مقالے میں پہلے ہم نے کیا کیا؟ مبادئ، بنیاد، مبانی، اساس جو ابن تیمیہ کے نزدیک ہیں، معرفت شناسی میں، ہستی شناسی میں، ان کو مورد بررسی قرار دیا، نقد کیا ہے، اور اس کے بعد رؤیت خداوند میں داخل ہوئے ہیں۔
کہ کس طرح سے وہ جو مبانی اثر رکھتے ہیں ابن تیمیہ کے نظریے میں کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو نقد کرتے ہیں۔ جو دوسرا مسئلہ یہاں پہ ابن تیمیہ کا صرف اشارہ کرو، پھر آگے انشاءاللہ تفصیل سے کو بیان کریں گے۔ ابن تیمیہ کا رویت میں جو نظریہ وہ کہتے ہیں کہ اصالت حس کا قائل ہے۔ معرفت شناسی میں ایک بحث ہے مصادر المعرفہ، کہ مصادر معرفت کون سے ہیں۔ ابن تیمیہ کا جو مصادر معرفت وہ حس ہے یا وحی ہے، اس نے عقل کا انکار کیا ہے، اور اس کی عبارت ہے کہ جو چیز محسوس نہیں وہ موجود نہیں۔ یہ تجزیہ ابن تیمیہ کی تجسیم کی طرف رغبت کی بنیادی وجہ ہے۔ دوسرا جو اس امتیاز سے مقالے کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو رویت خدا ہے، خدا کو دیکھنے کے حوالے سے بحث ہے، اس کے تمام جوانب کو دیکھا ہے، تجزیہ کیا ہے، تحلیل کی ہے۔ یعنی ایک تو ہم بحث کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، صرف عالم امکان بحث کرتے ہیں ممکن ہے یا نہیں، لیکن اس مقالے میں سب سے پہلے مبانی کو بیان کیا ہے، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے اس کو بیان کیا اور نقد کیا ہے، اور اس کے بعد عالم میں یعنی اس دنیا میں کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، جاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، خواب میں سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو اس دنیا کے معنی۔ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، یہ تمام ابحاث ہیں جس کو اس مقالے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جو تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے اس مقالے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف رویت خداوند جو مسئلہ ہے اس کو نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے لوازمات کو بیان کیا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے لوازمات بھی ہیں، اس کے لوازمات بھی ہیں، وہ ہے تجسیم، خدا کا جہت میں ہونا، زمان و مکان کے اندر مقید ہونا، یہ تمام چیزیں ہم نے کوشش کیا ہے اس کو بیان کرنے کی۔ جو روش رکھی ہے اس تحقیق کے اندر وہ ہے توصیفی، تحلیلی اور تنقیدی، اس سے استفادہ کیا ہے۔ ترتیب مباحث آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو بحث ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک تمہید ہے اور دوسرا جو ہے ابن تیمیہ کے دلائل ہیں اور ان کا تجزیہ و تحلیل۔ جہاں تک جو تمہید ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے جو مصطلحات ہیں ان کو مختصر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد تجسیم، خود تعریف تجسیم کی کیا ہے لغوی اصطلاحی، اور ابن تیمیہ کے مبانی کیا ہیں ان کی طرف اشارہ کہ ان کو نقد کیا ہے، اور اس کے بعد اصل بحث میں وارد ہوئے ہیں کہ رویت جو ہے ممکن ہے نہیں ہے، اگر ممکن ہے اس دنیا میں ممکن ہے نہیں ہے، بیداری کی حالت میں ممکن ہے، خواب میں ممکن ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے آخرت میں ممکن ہے یا نہیں ہے، اور آخر میں اس کے بعد جو نتیجے سے پہلے بیان کیا وہ ہے اس کے لوازمات، اس میں سے ایک تجسیم ہے کہ اگر ہم کہیں کہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا لازمہ اس کا جسم رکھنا ہے۔ تو اب تمہید وارد ہوتے ہیں کہ تمہید میں مختلف ہم نے مصطلحات کا استعمال کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ تمہید سے میں جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں، اصلی بحث میں وارد ہوں۔ پہلی جو ہم نے اصطلاح جو استعمال کی ہے اس تحقیق میں وہ یہ ہے رؤیت۔ رؤیت کا معنی کیا ہے؟ ہم اسے بہتر جانتے ہیں کہ رؤیت کا مطلب لغت میں نظر کرنا، آنکھ یا بصیرت سے دیکھنا ہے، اور لغت میں بیان کیا گیا کہ اگر ہم رؤیت کا مطلب آنکھ سے دیکھنا لیں تو یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اگر رؤیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہو تو اس کا مطلب دیکھنا ہے آنکھوں سے، لیکن اگر دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کا معنی دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، بلکہ علم کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ رؤیت آنکھ سے یا دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں، یہ ایک مصطلح۔ دوسری جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اچھا، اصطلاحی جو تعریف کی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا دلچسپ ہے۔ اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں رؤیت سے مراد بصری رؤیت آنکھ سے دیکھنا ہے جو اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس میں کسی شے کی شبیہ آنکھ پر روشنی کے ذریعے منعکس ہوتی ہے،
یہ روشنی کسی چیز سے نکلتی یا منعکس ہو کر آنکھ تک پہنچتی ہے، پھر یہ روشنی عصبی لہروں کی شکل میں دماغ تک جاتی ہے، جہاں اس کی تحلیل، وضاحت اور مرئی کی شبیہ یا صورت کو سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں علمی قلبی بصیرت یا کشف و شہود کی رویت پر کسی کو اختلاف نہیں، سب اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم باطنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اشکال کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ بصری رویت، بصری، حسی، ان مادی آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری جو مصطلح یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں وہ دنیا ہے۔ واضح صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا کا کیا مطلب ہے، یعنی دنیا کا مطلب قریب ہونا ہے۔ یہ دنا یا سے ہے، جس کے حروف جو اصلی حروف ہیں وہ دال، نون اور حرف علت ہے، جس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ قریب ہونا۔ دنوف سے ہے اور اس کی نسبت دنیاوی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی جو آخرت ہے اس کی ضد ہے۔ اصطلاح میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے کہ دنیا یا زندگی دنیا وہ زمانی و مکانی دائرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے مقرر کیا، اور انسان کی جہت کہ انسان کے لیے جو یہ دائرہ ہے دنیا کا، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک محیط ہے۔ افراد کے لحاظ سے دنیا ان کی زندگی کی وہ مدت ہے کہ جو پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کے لمحے تک محدود ہوتی ہے۔ اچھا، اب آخرت کے حوالے سے کہ آخرت کا کیا معنی ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ آخرت کہتے ہیں جی جو آخر میں چیز حاصل ہوتی ہے، جس کا حصول آخر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیز آخر میں ملی یا یہ چیز آخر کار آ گئی۔ اصطلاح میں بھی یہ بھی واضح ہے کہ جو چیز آخر میں، اگر دنیا آزمائش ہے تو ہمیں اس کا نتیجہ جو پھل ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا کے آخر میں ہمیں آخرت ہے، کیونکہ آخر میں ہمیں نتیجہ ملنا ہے، لہٰذا اس کو آخرت کہا گیا ہے، اور مختلف آیات بھی یہاں پہ میں نے ذکر کیے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جو نقطہ تھا وہ تھا تجسیم۔ تجسیم کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت مہم نقطہ ہے کہ جس کا بحث میں بہت گہرا اثر ہے۔ کہتے ہیں لفظ جو جسم سے ماخوذ ہے، اور جسم کو دو پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی۔ لغوی جسم کس سے بنا ہے؟ جیم، سین اور میم سے، جس کا مطلب کسی شے کا جمع ہونا ہے۔ یہ بدن یا اعضاء کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی لغت میں جو جسم ہے وہ بدن کو نہیں کہتے بلکہ اعضاء کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ یہ جسم ہے۔ اب وہ جو جسم ہے اس کا ایک مصداق بدن ہے۔ اصطلاح میں کیا کہا؟ فلسفہ اور علم کلام میں جسم کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ دو تعریفیں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں اور اگلے بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ پہلی جو تعریف کی شاید بدایہ میں ہے، جرجانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جسم وہ جوہر ہے جو تین جہتوں لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرے۔ اور دوسری جو تعریف ذکر کی ہے جرجانی نے وہ یہ ہے کہ جسم جوہر پر مشتمل مرکب کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مبانی کے اندر۔ یہ تو تھی اصطلاحات۔ اب میں نے عرض کیا تھا ابھی خدمت میں کہ ہم مبانی کو بررسی کریں گے کہ مبانی ابن تیمیہ کے کیا ہیں، ان کو نقد کریں گے، اس کے بعد بحث میں وارد ہوں گے، اور ان مبانی کو بیان، سب مبانی کو بیان نہیں کریں گے، ان مبانی کو بیان کریں گے جن کا اس بحث میں بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ کا نظریہ ہے کہ الموجود هو المتخیل والمحسوس وَأَنَّمَا لَيْسَ بِمُتَخَيَّلٍ وَلَا مَحْسُوسٍ فَهُوَ عَدَمٌ۔ یہ ابن تیمیہ کا یہ مبنی ہے کہ جو موجود ہے وہ یا تو متخیل ہے یا محسوس، اور جو متخیل نہیں ہے اور محسوس نہیں ہے وہ عدم ہے۔ بیان تلبیس الجہمیہ میں ذکر کیا ہے اور در التعارض والنقل میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے الموجود هو المتخیل والمحسوس، کہ موجود یا متخیل ہے یا محسوس ہے، اور جو محسوس نہیں ہے، متخیل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس پر کئی اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے جو وجود ہے اس کو آپ نے محدود کر دیا ہے محسوسات میں اور متخیلات میں۔ انسان کی جو عقل ہے اور فکر ایسے حقائق کو درک کرتی ہے یا ان کا ادراک کرتی ہے جو نہ محسوس ہے نہ متخیل ہے۔
جو عقل ہے کلیات کو درک کرتی ہے، جو حس ہے وہ جزیات کو درک کرتی ہے. آپ نے کلیات کو حذف کر دیا. مثلا جو ریاضی کے جو حقائق ہیں، مثلا 2 × 2 4، یہ کس سے آپ محسوس ہیں یا متخیل ہے؟ عقلی ہے یہ. اس طرح قوت جاذبہ حس کے ذریعے درک کر سکتے ہیں؟ نہیں. خیال کے ذریعے نہیں. اسی طرح سے باعث جو خود امکان ہے، ضرورت ہے، اخلاقی جو اقدار ہیں، عدل ہے، خیر ہے، حسن ہے، یہ سب جو موجود ہیں مگر براہ راست محسوس یا متخیل نہیں ہے. اسی طرح جو روحانی و ماورائی حقائق ہیں، جو مذاہب اور فلسفہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ حقیقت صرف مادی نہیں ہے، مثلا روح، فرشتے، خدا، مجردات عقلی، جن کو ہم حواس کے ذریعے درک نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اس نے جو ایک مغالطہ کیا ہے ابن تیمیہ نے، وہ یہ ہے کہ جو چیز نہ محسوس ہو نہ متخیل، وہ عدم ہے. جبکہ جو انسانی ادراک کی جو محدودیت ہے، آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو محدود کر رہے ہیں محسوسات کے اندر اور متخیلات کے اندر. اور جو انسان کا جو تخیل ہے وہ یا ہوا سے محدود ہے یا ہوا سے مربوط متعلقات میں اس میں مقید ہے. اب ہم سائنسی مثال دے سکتے ہیں اس وقت، وہ کیا؟ جو مائکروبز ہیں، اس طرح جو وائرسز اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح جو لہریں ہیں، ایکس ریز ہیں یا ریڈیو ویوز ہیں، یہ چیزیں انسان کے حواس میں نہیں آتی. ایک زمانہ تھا موجود تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، کا مطلب محسوس متخیل نہیں تھی لیکن ان کا وجود تھا. لہذا جو اس نے جو کلیہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ شے جو وہ چیز موجود ہے جو محسوس اور متخیل ہو وہ موجود ہے، یہ نقض ہو جاتا ہے اس سے. اس کے بعد چوتھا اشکال کہ وجود کے مختلف مراتب ذکر کیے گئے. اس میں ہے ابن سینا ملا صدرہ کے مطابق کئی مراتب، مثلا محسوس ہے، متخیل ہے، عقلی ماورائی چیزیں ہیں، لیکن اس نے صرف 2 میں پوری کائنات کو 2 چیزوں میں جو وجود ہے اس کو محصور کیا ہے، ایک محسوسات اور دوسرے متخیلات. اچھا، دوسرا یہ تو تھا پہلا مبنی. دوسرا مبنی جو اس کا مین ہے وہ یہ ہے کہ اب حس جو ہے یہ اصل ہے، باقی سب فرع ہے. عقل، خیال، وہم، یہ سب حس کی طرف پلٹیں گے. یعنی کیا مطلب؟ عقل وہ قابل قبول ہے جو حواس کے ذریعے جو چیزیں درک کی گئی ہیں ان کو تحلیل کرے. یعنی کلیات کو اس نے حذف کر دیا بالکل. چنانچہ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے کہ محسوسات ظاہری مفہوم اور نصوص کی بنیاد پر اپنے نظریات وہ قائم کرتے ہیں. ان فکری اصولوں کے نتیجے میں کلامی مباحث جیسے رؤیت الہی اور اس کے لازمی نتیجے تجسیم وجود میں آتے ہیں. اب تنقید کیا ہو سکتی ہے اس پہ کہ آپ نے ایک لازم جو دوسری جو مین اس میں نقطہ ہے کہ جب تعارض ہو جائے عقل اور نقل میں تو نقل کو مقدم کر رہا ہے. کیوں مقدم کرتا ہے نقل کو؟ کیونکہ نقل اصل ہے اس کے نزدیک. اس نے عقل کی نفی کیا کہ حس اصل ہے، یعنی پہلے مبنی کی طرف پلٹ رہی ہے بات. حس اصل ہے، ہر جو چیز جو محسوس متخیل وہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں. عقل کو اس نے رد کر دیا، عقلیات کو. تو اب لہٰذا وہ جو اگر تعارض ظاہری، اول کہتا ہے کہ تعارض نہیں ہو سکتا نقل کا اور عقل کا، لیکن اگر تعارض ہو جائے تو نقل کو مقدم کریں گے. تو اب یہاں پہ یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مخصوصاً جو تعارض کے باب میں کہ جب عقل اور نقل کے درمیان تعارض ہو جائے اب نقل کو مقدم کر رہے ہیں، تو اس کا جو لازمہ یہ ہے کہ آپ نے عقل کو کیا کیا ہے؟ غیر معتبر قرار دیا. جبکہ آپ نص کی حجیت کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ نص کے ذریعے نہیں، عقل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اس کی حجیت کو. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نص کو جو متن ہے اس کی حجیت پر ہمارے پاس نص دلیل ہے، تو ہم سوال کریں کہ اس نص کی حجیت پر کیا دلیل ہے؟ پھر اس کی حجیت کے بارے میں سوال کریں گے. یا اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا، جو دونوں باطل ہیں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب کون سی عقل حجت ہے؟ خود ابن تیمیہ نے اس کے ذکر کیا، عقل حسی. ایک ہمارے پاس خالص عقل ہے جس کے ہم جو کلیات کو درک کرتے ہیں اس کے قائل ہیں. عقل حسی جب اس نے حس کو اصل قرار دیا ہے
تو کون سی عقل ہے؟ اس کے پاس عقل حسی یا عقل معاش اس کو کہا جا سکتا ہے، یا عقل تجربی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی وہ عقل ہے جو براہ راست حواس سے ملنے والے ادراکات پر انحصار کرتی ہے۔ یہ عقل بیرونی دنیا کو محسوس کرتی ہے، چیزوں کی صورت، رنگ، آواز، خوشبو، ذائقہ اور لمس کو پہچان کر انسان کے ذہن میں ابتدائی علم فراہم کرتی۔ اب اس پر مختلف اشکالات ہیں کہ جو عقل حسی ہے صرف ان چیزوں کو جان سکتی ہے، جو اشکال ہے ان چیزوں کو جان سکتی ہے کہ جو محسوسات سے مربوط ہوں، لیکن جو چیز محسوسات سے مربوط نہیں ہیں ان چیزوں کو عقل حسی درک نہیں کر سکتی، جیسے روح ہے، خدا، ما وراء الطبیعہ، حقیقتیں ہیں، افلاک ہیں، ان کو یہ جو عقل حسی کے دائرے کار سے باہر یہ چیزیں۔ اسی طرح سے جو حواس ہیں وہ اشتباہ بھی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی چھڑی، آپ اگر چھوٹی سی لکڑی اگر پانی میں ڈالیں تو آپ کو ٹیڑھی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی، جس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ جو حصہ وہ خطا بھی کر سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ کہ عقل حسی پر اعتماد کرنے والے اکثر غیر مادی حقیقتوں، روحانی و اخلاقی اقدار، میٹا فزیکل حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو انسان کے فہم و شعور کو ناقص بنا دیتا ہے۔ تیسرا مبنا جو مہم مبنا ہے وہ یہ کہ ابن تیمیہ معرفت شناسی کے باب میں، جہاں پہ ہم نے کہا کہ کلیات کا انکار کرتا ہے ابن تیمیہ، وہ کہتا ہے نظریہ اسمیہ کا قائل ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ بدون مسمہ ہیں، خارج میں کوئی جو مسمہ ہے وہ نہیں ہے کہ ہم نے الفاظ اس کے لیے وضع کی ہیں، یعنی جو کلیات ہیں ان کا خارج میں کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ یہ نظریہ مغرب کے جدید فلسفے مشہور ہوا۔ ابن تیمیہ کے نزدیک کلی مفاہیم کسی خارجی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف ذہنی امور ہیں۔ اچھا، اب اس میں نقد کیا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ جب کلیات کا اس نے انکار کیا، جب کلیات خارج میں حقیقت نہیں رکھتے اور نہ ذہنی ہیں، فقط ہمارے پاس اسم ہے بدون مسمہ، تو ہمارے پاس الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ فقط ایک اسم رہ جائے گا جس کا مسمہ نہیں ہے۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ جو کلیات ہیں حقیقتاً جو الفاظ ہیں وہ کلیات کے تابع ہیں۔ مثلا جب ہم لفظ کتاب بولتے ہیں تو اس کے مصادیق ہم خارج میں کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے لیے لفظ کتاب وضع کرتے ہیں۔ نظریہ اسمیہ کا لازمہ یہ ہے کہ ہم موبائل کے اوپر کلمہ کتاب بولیں اور اس پہ صدق کریں۔ نظریہ اسمیہ کا یہ لازمہ ہے، یعنی اسم بدون مسمہ۔ اب کلیات صرف نام ہے تو انسان اشیاء میں مماثلت اور اشتراک کو کیسے پہچانتا ہے؟ اشکال یہ ہے۔ مثلا انسانیت کا تصور صرف لفظ نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن میں مختلف افراد کی مشترک صفات کا ادراک ہے۔ محض نام سے مماثلت کی پہچان ممکن نہیں، ورنہ الفاظ بے ربط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ سارا جو علم ہے وہ کلیات پر قائم ہے۔ اگر کلیات سرے سے خارجی یا ذہنی حقیقت نہ رکھیں تو علم محض الفاظ کی تکرار بن جائے گا۔ مثلا یہ ہر انسان فانی ہے، یہ قضیہ کلی ہے ہمارے ہاں، لیکن یہاں پہ انسان کلی ہے۔ اگر ہم نظریہ اسمیہ کے قائل ہوں تو اس سے کیا مطلب ہے کہ انسان صرف لفظ ہے، یہ جو کلیہ حقیقت یہ صادق نہیں ہوگا، کیونکہ صدق کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ مطابق واقع۔ جب خارج میں کوئی چیز نہیں ہے تو سالب انتفاعی موضوع ہے، بات ہی ختم۔ اور اگر ہم نظریہ اسمیہ کے قائل ہو جائیں تو یہ فقط علامت بن جائے گا، معنی اور لفظ کے درمیان جو ارتباط ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو تھے مبانی۔ اب وارد ہوتے ہیں اصل بحث کے اندر کہ جو اب یہ جو مبانی ہیں، تین مبنا ہیں۔ ایک جو حس ہے وہ اصل ہے، دو کہ جو متخیل جو ہیں خیالات، وہم خیال اور عقل ہے، یہ حس کی طرف پلٹتے ہیں، اور تیسرا کلیات میں جو اس کا نظریہ ہے کہ فقط اسماء ہیں، خارج میں وہ جو کلیات ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ان کا گہرا اثر ہے اس رؤیت خداوند کے بحث میں۔ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ آنکھ سے اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں،
نہ آخرت میں دیکھ سکتے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار ولا یحیطون بہ علما. اور اس دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، ہمارے علماء نے بھی بیان کیا ہے. اور جسم کی نفی کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے. تو اب ہم ان کو نکات بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا کیا استدلال ہے رؤیت خداوند میں. سب سے پہلے ہم بحث کریں گے کہ کیا خدا کو دیکھنا ذاتاً ممکن ہے یا نہیں. پہلا سوال، آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ابن تیمیہ جو ہے وہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں مبانی میں اس نے عقل کو رد کیا ہے، عقل حسی کو قبول کیا ہے، لیکن یہاں پہ دلیل عقلی لے کر آ رہا ہے. دلیل دیکھیں کیا کہتا ہے، ہر وہ چیز جس کا وجود زیادہ کامل ہو وہ دیکھے جانے کی زیادہ مستحق ہوتی ہے، اور جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس کا وجود کمزور تر ہوتا ہے. یعنی وہ جو مادہ پرستی کی جو ہے نا، مادی ہر چیز کو دیکھنا، وہ واضح ہو رہا ہے جملے میں. اجسام غلیظہ، گھنے اجسام روشنی میں زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ روشنی وجود میں زیادہ مستحق ہے، جبکہ تاریکی عدم کے قریب تر ہے. واجب الوجود سب سے کامل وجود ہے. یہاں پہ دلیل اس کی، وہ پہلے مقدمہ اور دلیل. واجب الوجود سب سے کامل وجود ہے اور عدم سے سب سے زیادہ دور ہے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے کا مستحق ہے. اور ہم اسے اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، نہ اس لیے کہ اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے. جیسے سورج کی شعاع سب سے زیادہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، عاجز ہیں اس سے. یہ اس نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقلی اور تجربی دلیل ذکر کی. اسی بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ رؤیت دیکھنا ایک خالص وجود ہے اور یہ صرف موجود چیزوں سے متعلق ہے، معدوم سے نہیں. اب یہاں پہ مبنا کی طرف رجوع کریں. اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو بنتی ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے عاجز ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ خود ذاتاً امکان ہے لیکن ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. یہاں پہ یہ کہتا ہے خدا قادر ہے کہ ہماری بصارت کو تقویت دے کر ہمیں اپنی رؤیت کا اہل بنا دے. تو لہٰذا ابن تیمیہ کا نظریہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ذاتاً ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وجود سب سے کامل ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ رؤیت کا مستحق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بصارت کی کمزوری کی وجہ سے ممکن نہیں، نہ اس کے کہ رؤیت محال ہے. یہ اس کی دلیل. اچھا، اب ان ادلہ پر ہم کیا نقد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس نے اکملیت کا دعویٰ کیا کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے، محسوس ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جس کا وجود کامل ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھنے کا مستحق ہے. خدا کا وجود اکمل ہے، لہذا زیادہ دیکھنے کا مستحق ہے. اب یہ دلیل. اچھا، اکملیت کا معیار کیا؟ اشکال یہ ابن تیمیہ کی اکملیت سے مراد محسوس چیز کی اکملیت ہے، جیسے مبنا میں نے بیان کیا. جیسا کہ ان کے قول سے واضح ہے کہ جو محسوس اور متخیل ہے وہ موجود ہے، اور جو محسوس نہیں وہ وجود نہیں رکھتا. اچھا، اب اس کو انہیں مزید بیان کرتے ہیں کہ جو چیز کسی حس سے معلوم نہ ہو وہ معدوم کے سوا کچھ نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے، تو مطلب خدا کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا، ابن تیمیہ نے اکملیت کو محسوسات سے تعبیر کیا، جو درست نہیں، کیونکہ عقل کی قوت ہوا سے زیادہ کامل ہے. عقل کلیات کو سمجھتی ہے جو محسوس سے نہیں ہوتی. اچھا، دوسرا اشکال کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ اکملیت اور رؤیت کے درمیان انہوں نے لازمہ قرار دیا. یہ لازمہ نہیں ہے.
ضروری نہیں ہے کہ جو چیز کامل ہو وہ لازمی دیکھے جانے کا مستحق ہو۔ کہتے ہیں ایک سادہ سی مثال کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ لازماً زمان و مکان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ محدود ہے زمان و مکان میں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے بالا تر ہے، کیوں؟ وہی ان دونوں کا خالق ہے، اور اس کا جو آغاز اس نے عدم سے کیا، پھر اسے زمان و مکان کا کیسے پابند کر سکتے ہیں؟ زمان و مکان نہیں تھے، خدا نے ان کو تخلیق کیا، اور آپ اسے کہیں کہ وہ اگر پابند ہے زمان و مکان کا تو اس کا لازم آپ کیسے فرض کر رہے ہیں اس کو؟ اس کے اندر تناقض پایا جاتا ہے۔ تو ابھی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدا کو دیکھنا ابن تیمیہ کے نزدیک ممکن ہے، چون خدا کا وجود کامل ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کیا ہم دنیا میں عالم اس بات میں آ جائیں، کیا ہم دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تقریباً جواب واضح ہو چکا ہے ہمارے نزدیک، ہم نے نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ وہ جسم سے اور مادیات سے ماورا ہے۔ لیکن ابن تیمیہ کا کیا نظریہ اس میں؟ اب ابن تیمیہ جو دنیا کے حوالے سے کہتا ہے کہ دنیا میں ہم دو طرح سے بحث کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے حوالے سے، ایک بیداری کی حالت میں اور ایک خواب کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں کہتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس کا دعویٰ اہل سنت والجماعت کے مطابق کے اتفاق سے باطل اور گمراہ کن ہے۔ اس کی تائید ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جو یہ کہے کہ اولیاء یا دیگر لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور کتاب و سنت اور سلف امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ خاص طور پر اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہتا ہے کہ رسول خدا کی یہ تو تھا کہ بیداری کی حالت میں عام لوگ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نہ، اسے کہے کہ توبہ کرو، تم نے کفر کیا، توبہ نہیں کرو گے تو واجب القتل۔ اچھا، اب رسول خدا کے حوالے سے ہیں، کیا رسول خدا نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے یا نہیں؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ایک جناب عائشہ سے روایت ہے، اس میں وہ نفی کیا رؤیت کی۔ ابن تیمیہ کی عبارت کیا ہے کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، یہ ثابت نہیں ہوتی دلائل سے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا صحابہ سے، اور نہ ہی کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات موجود ہے، بلکہ نصوص صحیح جو نصوص ہیں اس کی نفی پر زیادہ واضح ہیں، کہ جیسے صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، نور انا اراہ، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو لہٰذا اس نے 2 قسم کی دونوں روایتوں کو ذکر کیا۔ دیکھا ہمارے پاس روایات بھی ہیں جو رسول خدا کا اس بات کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور جو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا۔ تو اب ان پہ ہم تنقید کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابو ذر نے جو سوال کیا کہ رسول خدا نے اس کا جواب دیا کہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، جبکہ ابن تیمیہ نے اس روایات سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، دلیل قائم کیا اس نے۔ دنیا میں عدم امکان کی رؤیت کی وجہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں بیان کی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنے کی وجہ انسان کی بصارت کی کمزوری ہے۔ عبارت کیا ہے؟ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں کمزور ہیں، نہ اس لیے کہ رؤیت ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر وہی سورج والی مثال دے رہے ہیں کہ سورج کی شعاؤں کو دیکھنے کی کوشش کرے کوئی تو اس کی نظر جواب دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہماری بصارت کی کمزوری کی وجہ سے ممکن نہیں، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی قوت بصارت کو اتنا طاقتور کر دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. پھر موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو یہ جملہ انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زندہ اسے دیکھے تو مر جائے، ابن تیمیہ کی عبارت ہے، اور کوئی خشک چیز اسے دیکھے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ مخلوق میں موجود عاجزی کی وجہ سے ہے، نہ کہ مرئی مرئی ہے اس کی ذات سے مربوط نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا محال ہے، بلکہ اگر معنی خود مرئی کی ذات میں ہوتا تو یہ صرف اس کے وجود میں کمی کی بنا پر ہوتا. عجیب ہے، یہاں تک کہ اس بات کہ یہ بات ہے کہ اس کے غیر موجود تک پہنچ جاتی ہے، جس کا دیکھا جانا قابل تصور نہیں کیا جا سکتا. کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تو خدا کی جو ذات ہے وہ معدوم ہو جائے گی، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دیکھا جا سکتا تو اب اس پہ کیا نقد کیا جا سکتا ہے کہ ابن تیمیہ کے کلام سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا تو وہ ایک خاص جہت میں، تو پھر ہم اس دنیا میں اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ جسم ہے تو پھر ہم اس دنیا میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے نور کی شدت کی وجہ سے یا ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے ابن تیمیہ نے کہا ہے. اس پر سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو قیامت میں کیا ہونا ہے؟ کیا ہم اپنے رب کو اس کے نور کی کمزوری کی وجہ سے دیکھیں گے نعوذ باللہ، یا ہماری نظر کی قوت کی وجہ سے؟ پہلا امکان محال ہے، نعوذ باللہ مثال، یہ تو نہیں کہہ سکتے خدا کا وجود نعوذ باللہ کمزور ہو گیا. لہذا دوسرا صحیح ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ ہم قیامت کے دن اپنی نظر کی قوت کی وجہ سے اپنے رب کو دیکھیں گے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کو اس دنیا میں قوی کیوں نہیں بنایا تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں؟ اگر ہماری حالت دنیا میں ناقص ہے تو قیامت میں کیسے مکمل ہوگی؟ اچھا، ابن تیمیہ کہتے ہیں، اب یہ صراحتاً کہہ رہا ہے، مومن اپنے رب کو، ہاں اب یہ بحث آ گئی خواب میں، بیداری کی حالت میں اس نے کہا جی امکان ہے لیکن کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ ہماری آنکھیں قاصر ہیں. اب خواب میں اگر کوئی کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے تو ابن تیمیہ کہتا ہے مومن اپنے رب کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھ سکتا ہے، اور یہ اس کے ایمان اور یقین کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. اگر اس کا ایمان درست ہو تو وہ اسے صرف ایک اچھی صورت میں دیکھے گا، اور اگر اس کے ایمان میں نقص ہو تو وہ ایسی صورت دیکھے گا جو اس کے ایمان سے مشابہ ہوگی. خواب میں دیکھنے کا حکم بیداری میں حقیقت کے وقت دیکھنے سے مختلف ہے. یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ حکم مختلف ہے. بیداری میں اگر کوئی اقرار کرے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، اسے کہیں گے توبہ کرو، توبہ نہیں کرے گا تو واجب القتل. لیکن یہاں پہ کہتا ہے اگر خواب میں کوئی تقاضا کرے کہ خواب میں نے دیکھا ہے خدا کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان خواب میں اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی نقص یا عیب لازم نہیں آتا اگر خدا کو دیکھے خواب میں. ہاں، خواب میں دیکھا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، صورت دیکھ رہا ہے. اور یہ بات بنی آدم کے، ہاں یہ عجیب ہے، اور یہ بات بنی آدم کے عام عقلاء کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور خواب میں اللہ کو دیکھنے میں کوئی نقص یا عیب نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو. تو کوئی عیب لازم نہیں ہے، کیوں؟ اس نے جب پہلے ہی تب وجود کو مقید کر دیا محسوسات کے اندر تو اب اس کے لیے کوئی عیب نظر سے نہیں آنا. اچھا، ابن تیمیہ کا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے متعلق موقف ان کے علمیات کے اصول اور فکری بنیادوں کے ساتھ ہم آئیں گے جو اب تک واضح ہو گیا ہے. یعنی جو چیز محسوس یا متخیل ہے وہ موجود ہے، جو محسوس نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے. خدا کا وجود اکمل ہے، لہذا زیادہ دیکھنے جانے کے مستحق ہے. اگر ہم خدا کو ہم خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کہا یہ بیان ہے. تو اب نقد کیا اس پہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں دیکھنا؟ اس سے نقد یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، کیونکہ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کسی چیز کی صورت ہے. اگر کوئی صورت، اور جو صورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ مادہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی، مادہ سے جدا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مادہ ہے نہ کوئی صورت ہے، لہٰذا نہ اسے بیداری میں دیکھا جا سکتا نہ خواب میں. دوسرا جو اشکال اس میں وارد ہوتا ہے وہ یہ تجسیم
انہیں تجسیم کو نظر انداز کر دیا. جب خواب میں دیکھ رہے سے مطلب ہے کوئی جسم ہے، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مادہ ہے، صورت ہے. جب مادہ صورت ہے جسم ہے، اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شے کے مشابہ نہیں ہے. جیسے قرآن فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرے جیسے قرآن میں ہے، لیکن خواب میں جو بھی صورت نظر آئے، چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی شبیہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و برابر ہے کوئی. اب آتے ہیں آخرت کے حوالے سے. آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ممکن ہے. دیکھیں گے یا نہیں؟ ان کا دیکھیں گے. دلیل کیا؟ ابن تیمیہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، امکان، اور مومن اسے قیامت کے دن اور جنت میں دیکھیں گے. 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور مزید واضح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ مومن قیامت کے دن اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھیں گے جیسے وہ سورج کو صاف دن میں دیکھتے ہیں، جس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو، اور جیسے وہ چاند کو پورے چاند کی روشنی میں دیکھتے ہیں. وہ اس کی رویت میں کسی قسم کی تنگی یا مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے، اور وہ اسے اس وقت دیکھیں گے کہ جب وہ روز قیامت میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر وہ جب جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کی مشیت کے مطابق دیکھیں گے. محشر میں بھی دیدار ہوگا، جنت میں بھی دیدار ہونا ہے. اچھا، اسی مفہوم پر ایک اور عبارت ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا، انہیں ایک اور عبارت ہے ان کی کہ یہ بات سلف اور اہل سنت والجماعت کے مذہب سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح فرشتے اور جنات بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور جو صفات مرئیات کے ساتھ متعلق ہیں ان کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے سننے والی باتوں کو سن سے اور چھونے والی چیزوں کو لم سے پہچانا جاتا ہے. لہٰذا مبنی کیا تھا؟ جو بھی چیز محسوس ہے، متخیل ہے، وہ موجود ہے. لہٰذا جنات بھی، فرشتے بھی، افلاک بھی، یہ پوری کی پوری کائنات سب کی سب مادی. اچھا، اب ہمارے پاس اس کا ورڈ ویو آ گیا. یہاں پر ابن تیمیہ یہ کہاں سے بات نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس سے نقل نہیں کی بلکہ احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں. رویت کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کوئی تردد ہے. ابن احمد بن حنبل کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ خزیمہ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کو آخرت میں نہیں دیکھا جا سکتا وہ کافر ہے، اور اس نے قرآن کی تکذیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا ہے. اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اگر توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. یعنی اتنی شدت کے ساتھ. بس سلف کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت میں اللہ کے دیکھے جانے کا انکار کرے وہ کافر، ابن تیمیہ کے مطابق اور ابن حنبل کے مطابق، احمد بن حنبل. اور اگر وہ شخص اس علم سے بے خبر ہو کر کہ جس میں اللہ کی رویت کا ذکر ہو تو اسے ایسے ہی جانا جائے گا کہ اسے شریعت کے کسی مسئلے کا علم نہ ہو. یعنی اگر اسے پتہ نہیں، علم نہیں ہے اس مسئلے کا کہ خدا کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کو جیسے عام شرعی مسائل کا علم نہیں ہے، صورت میں اس کے لیے معافی ہے. لیکن جس کو علم ہے کہ آخرت میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تو اسے کہا کہ توبہ کرو وَإِلَّا واجب القتل. اچھا، اب اس پہ تنقید کیا ہو سکتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا تدرک الشواہد ولا تحوی المشاہد ولا تراہ النواظر. یعنی ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے. لا تدرک الشواہد، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، ولا تحوی المشاہد یعنی زمان و مکان کی نفی ہو گئی، ولا تراہ النواظر اور نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے احمد بن حنبل سے اور ابن تیمیہ سے، آپ نے کہا کہ جو بھی اس بات کا اقرار کرے کہ آخرت میں اللہ کو نہیں کہ میں دیکھا جا سکتا ہے اور جو اس کا منکر ہو وہ کافر واجب القتل ہے. تو امام علی کا یہ قول آپ کے سامنے، آپ کیا کریں گے؟ ابن تیمیہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے اس بات کے دلائل ہیں مختلف. اس میں سلف امت ائمہ مسلمین کی اکثریت کا عقیدہ
چاروں مذاہب اور دیگر شامل قرآن آیات ذکر کی ہیں، متواتر حدیث اور عقل۔ اچھا اب آتے ہیں ان کے ادلہ کے، آخرت میں قرآن کے ادلہ لے کر آتے ہیں۔ کیا دلیلیں جی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ قیامت کے دن کوئی اللہ کو نہیں دیکھے گا تو وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے اولیاء کو اپنے چہرے کی زیارت اور اپنی تجلی سے نوازنے کو سب سے بڑی عزت قرار دیا ہے۔ اب یہ دلیل انہوں نے قائم کیا ہے، آیت لے کر آئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، واضح ہے بھائی، ناظرہ خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا اس پہ اب کیا تنقید ہو سکتی ہے، کیا نقد ہو سکتا ہے کہ ناظرہ میں نظر کا مطلب انتظار ثواب ہے۔ اب دلیل دیکھیں، اگر ہمارے پاس کوئی نص ہو وہ دلیل تب بن سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی احتمال نہ ہو، جس مدعا کے لیے وہ دلیل لے کر آ رہے ہیں صرف اسی کا آپ اس بات کریں، وہی معنی بیان کریں، تب دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم احتمال بیان کریں گے تو وہ استدلال آپ اس آیت سے یا اس نص سے نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ احتمال ہے کہ نظر کا مطلب انتظار ثواب ہے، نہ کہ آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی جہت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اب جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کم از کم احتمال تو ہے نا کہ انتظار ثواب۔ جب دو احتمال ہو تو آپ اس آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، پہلے آپ کو ثابت کرنا ہو کہ حقیقتاً یہاں پہ مراد نظر جو مادی ہے وہی ہے۔ دوسری آیت جو ابن تیمیہ نے پیش کیا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ زیادہ اگرچہ مبہم ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اسباب میں نزول، شان نزول میں روایت ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم نے اس آیت کی تفسیر اللہ کی زیارت سے کی ہے۔ کیا ہے روایت؟ کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی آواز دے گا، اے جنت والو، اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے کیا یہ وعدہ ہمارے چہرے روشن کرنے، ہمارے وزن بھاری کرنے اور ہمیں جنت میں داخل کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اب شاہد مثال یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ انہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، اور یہی زیادہ ہے، یعنی زیادہ سے مراد انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رؤیت مراد لی ہے۔ اچھا اب اس پہ اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ شان نزول ہے روایت، کہ اگر روایت صحیح ہو، ایک تو سندن دیکھیں گے اس کو صحیح ہے یا نہیں، خبر واحد ہے یا نہیں، تو جو آپ کو پتہ ہے خبر واحد تو عقائد میں حجت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بحث ہے، یعنی آپ سب کے لیے یہاں پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت کے ہاں عقائد میں خبر واحد آیا حجت ہے یا نہیں، یہ قابل تحقیق ہے، یہ جدید موضوع ہے جس پہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روایت درست ہو تو کہ زیادہ کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مادی زیارت ہے، تو زیارت ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود کا وجود اس کے تجرد یعنی مادی صفات سے پاک ہونا اور جہت و مکان کی نفی کو لازم قرار دیتا ہے۔ جب واجب الوجود کہہ رہے ہیں تو یعنی وہ صرف الوجود ہے، اس کے اندر کسی قسم کی قید نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں قیود نہیں ہے، اس کا وجود مطلق ہے۔ جب آپ زمان و مکان لے کر آئیں گے یا مادیات کا اس میں شائبہ آئے گا تو وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ چنانچہ اللہ کی رؤیت منطقی طور پر محال ہے، کیونکہ ہر دیکھی جانے والی چیز کسی خاص جہت میں ہوتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں ہے، وہاں ہے، وہ سامنے ہے یا سامنے ہونے کے حکم میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا تیسری آیت جو بڑی مہم ہے وہ یہ ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ابن تیمیہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ آیت تو خدا کے دیدار کی نفی تو یہاں کر رہی ہے، لیکن کون سے دیدار کی نفی؟ وہ کہتا ہے یہاں پہ جو ادراک کا معنی ہے نا، اس آیت میں ادراک کی نفی کی گئی ہے جو کہ احاطہ کرنا ہے۔ ادراک کا معنی احاطہ لیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کاملہ پر دلالت کرتا ہے کہ اسے آنکھیں مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا تو بھی آنکھیں اسے پوری طرح نہیں دیکھ پائیں گی،
اس میں اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا امکان کی تصدیق ہے، اور آنکھوں کے ادراک کی نفی کو اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کی نفی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کے اثبات اور اس کے ادراک کامل کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، انہیں استدلال کیا کیا کہ جو پہ ادراک کا معنی ہے وہ احاطہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو جزئی طور پر دیکھ پائیں گے، کلی طور پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کا استدلال ہے اس آیت سے۔ اور دیکھنے کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں دیکھا جا سکتا ہے؟ کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں دیکھا جا سکتا، امکان کو رد کریں گے تو خدا کا وجود معدوم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر تنقید کیا ہو سکتی ہے اس پر؟ ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ ادراک کا مطلب احاطہ ہے۔ یہ بات محل بحث ہے، کیونکہ رؤیت کی نفی کرنے والوں کا اس آیت سے استدلال دو مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ کہ ادراک کے لغوی معنی پہنچنا، ادراک کا کیا معنی ہے؟ پہنچنا، حاصل کرنا، حصول ہے کسی چیز کا۔ عربی میں لفظ لحوق اور وصول استعمال کیا گیا، اور یہ رؤیت کے معنی میں نہیں آتا، ادراک رؤیت کے معنی میں نہیں آتا۔ اگر کسی موقع پر ادراک کو رؤیت کے معنی میں لیا جائے تو یہ صرف اس کے سیاق و سباق اور قرینے کی مناسبت سے ہوگا۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آیت کے مفہوم کی وضاحت دیکھیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا خدا نگہبان ہے۔ تو بعض اذہان میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وکیل ہے، گویا وہ ایک جسم ہے جو جسمانی امور کی تدبیر میں مصروف ہے۔ لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ پا سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی اس کو۔ جب اس وصف سے خیال، اچھا جب کہا نا لا تدرکہ الابصار، اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو بعض لوگوں نے خیال کیا اس کا مطلب وہ ہم سے دور ہے، ہم سے غائب ہے۔ تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، دیکھتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، آنکھیں جس چیز کو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی لطافت اور ہر شے کے اندر نفوذ کی بنا پر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود ایک چیز سے دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی اس میں اپنا نظریہ ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کا معدل جو اس کا برعکس نظریہ ہے، اور کوئی چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے اسے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اچھا، دوسرا اشکال کیا کیا کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے ادراک سے بالاتر ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسے دیکھا جائے تو آنکھوں کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی، یہ دیکھے جانے کا امکان کو ثابت کرتا ہے۔ اس نے کہا ہم ادراک کریں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، لیکن جزئی طور پر، کلی طور پر نہیں، اور اس بات سے یہ اس نے ثابت کیا ہے کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا کہ اعتراض یہ ہے کہ رؤیت دیکھنے کا لازمہ جسمانیت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آخرت میں خدا کو کسی حال میں، کسی صورت میں دیکھیں گے، اس کا لازمہ ہے کہ جسم ہے۔ اور اگر اس اعتراض کا یہ جواب دیا جائے کہ اللہ کی رؤیت بلا کیف ہے، جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی خدا کی صفات ہیں بلا کیف ہیں، خدا کا ہاتھ ہے بلا کیف، خدا کا وجہ ہے بلا کیف، تو خدا کی رؤیت اگر آپ یہ جواب دیں بلا کیف، تو اس پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بلا کیف ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے آپ شیر کی تصویر بنائیں، نہ اس کا سر ہو نہ دم ہو۔ اس کی یہ مثال دے سکتے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو مادی ہے، جسمانی ہے۔ بلا کیف کہنے کی آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ آپ بلا کیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کو مادی تصور کرتا ہے، مبنا کی طرف بات پلٹتی ہے، جو چیز محسوس و متخیل ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اب تو آگے آیات، اب آتے ہیں روایات کی طرف۔ روایات متعدد ہیں، اس میں یہ کہ رسول خدا نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت شک نہیں ہوگا، تم اسے ایسے دیکھو گے جیسے صاف آسمان میں سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ کیا تم صرف آسمان میں جب اس پر کوئی بادل نہ ہو سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں؟ مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، اور کیا صرف آسمان میں جب اس پر کوئی بادل نہ ہو چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ پہلا اس پہ جو اشکال کیا ہے کہ یہ احادیث خبر واحد ہیں ایک، اور انہیں مسائل اعتقاد میں دلیل کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اولاً دوم،
یہ حدیث جو قطعی عقلی معیارات ہیں ان کے مخالف ہیں۔ ہم احادیث ہمارے پاس مبنی ہیں، ہم عقلی معیارات کے پر ان کو احادیث کو دیکھیں گے، اگر عقلی معیارات کے مطابق ہیں تو قبول کریں گے، وَإِلَّا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اشکال کہ اگر ہم روایات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ ممکن ہے ان احادیث سے مذکور رؤیت سے مراد علم ہو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اچھا، تیسری دلیل سلف کا قول دیا کہ جی بھی سلف جو صحابہ ہیں ان کا جی اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے اس پر کہ صحابہ تابعین اور جتنے ائمہ اربعہ ہیں ان کے، انہوں نے کہا ہے جی ہم خدا کو قیامت کے دن براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو، اور خود مکاشفات، یہ عجیب ہے، دلوں کو مکاشفات مشاہدات کے ذریعے اس کی جھلک حاصل ہو سکتی ہے جو ان کے حالات کے مطابق ہوتی ہے، یہ بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ اب تنقید کیا ہو سکتی ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک سلف کا قول مطلق طور پر حجت ہے، دینی نصوص کو سمجھنے میں اس کی مرجعیت کے قائل ہیں، تاہم ہمارے نزدیک قول جو سلف ہے وہ تب حجت ہے کہ جب عقلی معیارات کے مطابق ہو۔ تھے ان کے درمیان رسول خدا کی وفات کے ساتھ اختلافات ہو گئے کہ خلیفہ کون بنے گا، اس میں اختلافات تھے۔ اسی طرح جو جنگ نہروان ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، ان میں کون حق پہ تھا، کس کا قول حجت ہے، اختلافات تو تھے، کس کا قول حجت ہے، مشخص نہیں ہے۔ اچھا، عقلی دلیل، عقل کو تو مانتے نہیں ہیں لیکن عقلی دلیل لے کے رہے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں دمر العقل بالعقل، عقل کو ختم کیا عقل کے ذریعے۔ اچھا، اب دلیل کیا قائم کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو چیز حواس کے ذریعے کسی بھی طرح معلوم نہیں ہو سکتی وہ معدوم ہوتی ہے، نہ کہ موجود۔ خیر ہمارا اتفاق ہے اس پہ۔ اچھا، اسی طرح اسی مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ فطرت کا یہ اعتراف کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اوپر ہے، اس سے زیادہ اہم ہے کہ اسے دیکھا جائے، اور کتاب و سنت سلف امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے زیادہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جو چیز نہ کائنات کے اندر ہو نہ اس سے باہر ہو معدوم ہوگی۔ اسی طرح دل کا یہ اعتراف کہ جو چیز نہ دیکھی جا سکے وہ معدوم ہے، اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے تنقید کیا کی جا سکتی ہے؟ دعویٰ انہوں نے کیا کیا کہ جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے وہ معدوم ہے، نہ کہ موجود۔ اب سوال توجہ کیجیے گا، جملہ دیکھیں، جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے وہ معدوم ہے، نہ کہ موجود۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے۔ جب کہ آپ نے کلیات کی نفی کی ہے، جب آپ نے کلیات کی نفی کی ہے تو آپ نے یہ کیسے کہا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہ حس حجت ہے، تجربہ حجت ہے، تو اس صورت میں بھی آپ تجربہ، یہ قضیہ تجربیہ تو نہیں ہے، قضایا کلیہ ہے۔ قضیہ کلیہ کون درج کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے۔ تو ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، اب اس سے زیادہ اور سنیں، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کلی برہانی قضایا جن کی کلیت پر قطعی یقین ضروری سمجھا جاتا ہے اور جنہیں ہم اپنے قیاس میں استعمال کرتے ہیں، وہ کسی حقیقی موجود چیز پر لاگو نہیں ہوتے، یعنی واضح کلیات کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ محض ذہنی مفروضات پر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا وہ برہانی قیاس کے ذریعے حقیقی اشیاء کو نہیں جان سکتے، اور یہی مطلوب ہے۔ لیکن اشکال یہاں پہ یہی ہے، یہ جو آپ کو ہے نا کہ جو چیز اس کے حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے معدوم ہے، نہ کہ موجود، یہ خود قضیہ کلیہ ہے۔ جب آپ کلیات کی نفی کر رہے ہیں تو آپ یہ جملہ آپ نے کیسے کہا؟ اچھا، ابن تیمیہ نے اب ایک اور تناقض، ابن تیمیہ نے ایک اور مکان پر اس جو اس نے کہا اس کے خلاف بات کی ہے، عدم العلم علم بالعدم،
ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہی تو اس نے کہا کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ محسوس ہے یا متخیل ہے، جو چیز محسوس اور متخیل نہیں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو دونوں نص ہیں آپس میں ان کا ایک قسم کا تناقض ہے۔ اس میں ایک اور بھی دلیل، دوسری دلیل بھی ہے، وہ بھی تقریباً یہی بات بنتی ہے کہ رؤیت محض وجود ہے، اور یہ صرف موجود سے متعلق ہے۔ رؤیت کہاں پر ہوتی ہے؟ صرف موجودات میں، نہ کہ معدوم سے۔ جو چیز زیادہ اکمل وجود رکھتی ہو وہ زیادہ دیکھے جانے کے مستحق۔ ہم اس کا پہلے نقد کر چکے ہیں، زیادہ اس پہ وقت آپ کا نہیں لیتا۔ اچھا، اب ہم نے رؤیت کو بیان کیا، اس کے لوازمات کی طرف آتے ہیں کہ لوازمات میں کیا ہے؟ اس کا جہت میں ہونا، زمان و مکان، ترکیب، تجسیم۔ اب ابن تیمیہ لفظ جسم کے حوالے سے بڑی دلچسپ بحث کرتے ہیں، چونکہ اس نے ابھی تمام موجودات کو محسوسات متخیلات میں محدود کر دیا۔ اب تجسیم کی بحث اس کی نظر سے بھی گزری، ذہین بندہ تھا، اس نے کہا بھی لفظ جسم اور جوہر، توجہ کیجیے اس نقطے پر کہ لفظ جسم اور جوہر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، صحابہ، تابعین میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں نہ نفی کیا نہ اثبات کیا ہے۔ کہ جب لوگوں نے اشکال کیا اس دور میں کہ بھائی تجسیم لازم آ رہی ہے، اس نے کہا لفظ جسم نہ جو ہے نصوص میں، نہ قرآن و سنت میں، نہ صحابہ میں کسی نے نہ نفی نے اثبات کیا نہ اثبات نے استعمال کیا۔ اس کا اس نے اس طرح جواب دیا۔ اچھا، استدلال اس کا کیا ہے کہ جسم لفظ مجمل مبہم ہے، زبان میں اس کا مطلب بدن ہے۔ یہ عجیب ہے، ہم نے پہلے بیان کیا جسم کیا معنی ہے؟ اعضاء کا مجموعہ۔ اس نے کہا جو بدن ہے وہ جسم ہے۔ اگر کوئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن جیسا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے، اور جو کہے کہ اللہ کی مثل مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی اللہ پر بہتان لگاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ جسم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ مخلوقات سے کسی بھی جسم کی مثل نہیں ہے، تو یہ معنی درست ہے، لیکن یہ لفظ خود بدعت ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ لفظ خود جو جسم ہے وہ بدعت ہے، نہ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، نہ صحابہ نے استعمال کیا ہے، نہ سلف امت نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس پہ دو اشکال ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کا جو کلام ہے اس سے اس کا جمود ظاہر پر ہر چیز کو حمل کرتا ہے، ایک یہ اشکال لازم آتا ہے۔ دوسرا جو اس کا استدلال وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو جسم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کسی جو اعضاء کا جمع ہونا اس کو کہتے ہیں جسم۔ اس نے کیا کہا؟ اس کو جو بدن ہے اس کو جسم کہا ہے، یعنی اس کے جو مصادیق، جو مفہوم ہے اور مصداق ہے اس میں اس نے خلط کیا ہے۔ اس کے بعد جب اسے کہا کہ اس پہ اعتراض ہوا کہ تم جناب خدا کو تشبیہ کرتے ہو، مشبہ ہو، تم ان میں سے ہو، اس نے کہا جی، تو اس کو دفاع کرتا ہے، کہتا ہے جو مشبہ نام قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو مشبہ نام کو قرآن و حدیث میں مذمت کے طور پہ ذکر نہیں کیا گیا، نہ صحابہ و تابعین کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب تنقید کیا ہو سکتی ہے اس پہ کہ تو جمود ہے اس پر، اور دوسرا اس کا استدلال درست نہیں ہے۔ اب مزید وہ کہتے ہیں کہ ایک موجود ذات کو ثابت کرنا جو اپنی ذات میں قائم ہو مگر اس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے، نہ وہ دنیا کے اندر ہو اور نہ باہر ہو، تو یہ عقل کے نزدیک محال اور باطل ہے، تو یہ فرماتے ہیں۔ اور یہ واضح ہے کہ رؤیت دیکھنے کی قابلیت جسم کے شرائط میں سے ہے۔ ابن تیمیہ کا استدلال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے تجسیم کا صراحتاً ذکر نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے حد، غایت، صورت، چہرہ، آنکھیں، منہ، ہاتھ، ہتھیلی، عرش پر بیٹھنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے جیسے اوصاف کو ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے دوسرے نصف حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے، پھر واپس اوپر چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو کہ جو بات، اور ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ جو بات سنت سے ثابت ہے اور جس پر سلف امت کا اجماع ہے وہ حق ہے۔ کہتا ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ تجسیم لازم ہے، تو کہا تجسیم لازم ہے، ہمارے اس پہ اجماع ہے، نہ تجسیم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، نہ مشبہ کی مذمت کی گئی ہے۔
اور یہ جناب ابن تیمیہ زور دے کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تواتر کے ساتھ ان سے منقول ہے اور سلف امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے اور اپنے مخلوقات سے بلند ہے، یعنی دور بیٹھ کر پوری کائنات چلا رہا ہے۔ اب اس پہ اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے عبارت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس دنیا میں نہیں، اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش پر ہے، کسی اور دوسری جگہ نہیں، چونکہ اس کے مبنی کا لازمہ کیا ہے؟ محسوسات، جو اس کا جو عرش ہے وہ مادی ہے، محسوس، وہ ایک جگہ پہ ہے اور باقی کائنات میں نہیں ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، آسمانوں اور زمین سے ایک بلند مقام پر ہے۔ تو ان جملوں کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب میں ایک نتیجہ ذکر کرتا ہوں اور التماس دعا کہ ابن تیمیہ، نتیجہ کیا ہوا کہ ابن تیمیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اب اس دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اپنی بصارت کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن خواب میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ اور آخرت کا کہا کہ ہم آخرت میں جو مومنین ہیں بہت خوبصورت حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، روز محشر بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ممنون و مشکور ہیں محقق محترم حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید غیور الحسنین صاحب کا کہ انہوں نے اپنے اوقات میں سے وقت نکالا اور اس موضوع پر گفتگو کی۔ اسی طرح سے سوال و جواب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام مہمانان گرامی، اساتذہ محترم، طلاب عزیز اور جوامع روحانیت کے صدور، تنظیمی دوست جو تشریف لائیں اور دیگر مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ وہ اس نشست علمی میں تشریف لائیں۔ اور اسی طرح سے مدرسۃ الولایہ کے شعبہ تحقیق کے دوست جنہوں نے انتظامات میں بھرپور کوشش کی اور یہ ماحول فراہم کیا، ان سب کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ اس نشست علمی کا ایک سیشن جو ہے وہ سوال و جواب کا ہے۔ جس طرح سے محقق محترم نے اپنے موضوع کو پیش کیا، اپنی تحقیق کو پیش کیا، اگر حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو 2-3 سوال ہم لے سکتے ہیں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر سید، ماشاء اللہ۔ سید، ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں آگے، یعنی جو اسی کے مبانی کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ رؤیت خدا کے اس بات کے اوپر اسی طرح سے ادلہ وغیرہ دیتے ہیں، کیا آیا اسی کے مبنا کو یعنی خود اس کے نتیجے کو جو رؤیت خدا ہے کسی اور مبانی کے تحت بھی یعنی عقلی بنیادوں کے اوپر بھی کیا آیا کہیں اس بات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو یہ تعطیل عقل کا قائل ہوتا ہے اس کے اوپر اسی کے شاگردوں کی جانب سے اشکال کیا جا سکے؟ دیکھیں کہ سب سے پہلے مشکل کام ہوتا ہے مبانی کو اس بات کرنا۔ ہم ایک دم بحث میں وارد ہوتے ہیں کہ ہم رؤیت کو محل بحث قرار دیتے ہیں، اس نقد کرتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، یہ روایات ہیں، لیکن اگر آپ اس کے مبنا کو حل کر لیں، کیونکہ جو سلفیت کی بنیاد رکھنے والا ابن تیمیہ ہے، اور اس وقت جتنے بھی افراد موجود ہیں، اس کے بعد آئے ناصر الدین البانی اور ابن قیم اور جتنے بھی اس وقت افراد موجود ہیں، سب کے سب ابن تیمیہ کو حجت جانتے ہیں اور ابن تیمیہ کی کتب سے ہی حوالہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو کفر کے جو فتوے چلتے ہیں اور اس وقت جو داعش کام انجام دے رہی ہے، اس کے پیچھے مین جو کردار ہے اس کے فتووں کا ہے، ادلہ کا ہے۔ اگر آپ اس کے مبانی کو حل کر لیں تو سلفیت کے جتنے جو ابحاث ہیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ یہ 3 مبانی آپ اور بھی اس حوالے سے بررسی کر سکتے ہیں کہ اور کیا مبانی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ مبنا کرا دیں گے کہ ہر وہ چیز جو محسوس و متخیل موجود ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے خدا بھی ہے۔ لیکن اگر اس مبنا کو قبول نہ کریں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مبنا کو قرار دیں گے تو آپ خدا کا دیدار کو، اس کا جو ہے نا دیکھنے کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ملائکہ ہیں،
اگر ایسے کوئی چیز کو مبنا نہیں قرار دیں گے، کسی اور چیز کو مبنا قرار دیں گے، تو ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ مادی ہونا آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی آیات لے کر آتا ہے، آیات لے کر آتا ہے مختلف، اور اس طرح جو اسلاف کے اقوال ہیں ان کو لے کر آتا ہے، ان کو حجت جانتے ہوئے ان تمام چیزوں کا اس بات کر رہا ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی محسوس ہیں ملموس ہیں بس وہی موجود ہیں، باقی کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے عقل کا بالکل ہی آ کر انکار کر دیتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس قضائے کلیاں ہیں بس یہ ہمارے پاس حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ بس اگر اسی طرح سے دیکھا جائے تو اس کے جو شاگرد ہیں، کیا آیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آ کر کہے کہ نہیں یہ قضائے کلیہ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے ہیں، اور یعنی کچھ ایسے بھی مفاہیم ہیں جس کو ہم لوگ مفاہیم فلسفیہ بولتے ہیں، مفاہیم ثانیہ، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے بھی اس کے ذریعے سے بھی اس بات رویت خدا کرتا ہوں اس کے شاگردوں میں سے کوئی؟ اس وقت اس کے شاگردوں میں سبھی فلسفے اور منطق کے منکر ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں؟ نہ جو جتنے بھی سلفی ہیں وہ فلسفے کے مخالف ہیں، فلسفے کے بھی مخالف ہیں، منطق جو ہم منطق مظفر پڑھتے ہیں اس کے مخالف ہیں۔ ابھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کیا ہے، میں نے خود کتاب لکھی ہے جو ماجسٹیر کا میرا تھیسس تھا، اسی عنوان سے تھا، دراسات نقدیۃ لنظریۃ المعرفہ عند ابن تیمیہ۔ اس میں وہ ایک الگ منطق پیش کرتا ہے، ایک علم کی الگ تعریف پیش کرتا ہے، تصور کی ایک الگ تعریف پیش کرتا ہے۔ وہ ایک الگ سے ایک جو ہمارے پاس جو ملا صدرہ اور ابن سینا کا جو فلسفہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی فلسفے کی ایک شکل کو پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد میں وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ اب یہاں پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو خود ابن تیمیہ کے نظریات ہیں اور جو فلسفہ غرب کے نظریات ہیں ان میں اشتراک کتنا ہے اور اختلاف کتنا ہے۔ السلام علیکم سیدنا۔ وعلیکم السلام۔ سید لوگ جو ہے جزئی سوال ہیں، تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ناظرہ سے جو ہے احتمال دیا کرتے ہیں کہ حکمت یہ کہتے ہیں کہ انتظار ثواب ہے، تو یہ جو احتمال بار بار تکرار ہو رہا ہے کہ اذا جاء الاحتمال وبطل الاستدلال، آیا اس کا بھی کوئی معیار ہے کہ جو ہے یہ کہاں پر آ سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں آ سکتا؟ سوال مفہوم ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ کرتا ہے کہ ان دونوں سوالوں کا جواب کہ یہ جو قرآن کے اندر ہے لکھا اللہ کا جو ذکر آیا ہے اور افا نے اسے بھی کافی زیادہ بحث کی ہے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ ہمارے کہاں یہ تو لکھا اللہ ہے کہ جو بھی ہے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آیا ملاقات بغیر نظر کے متحقق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو بات کی نا احتمال کی، جب نصوص ہے نا، نصوص اس میں یہ ہے کہ جب ایک معنی فقط مثلا لفظ عین ہے، اس کے متعدد معنی ہیں، اس کے لیے ہمیں کرینہ چاہیے، پہلا معنی ثابت کریں گے پھر آپ اس کے ذریعے دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کے معنی کو ہی رد کر دیں گے، مثلا ادراک کا اس نے معنی احاطہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے نظر لیا، ادراک کا معنی صرف نظر لینا تو نہیں ہے، جب اس کا معنی کو رد کر دیں گے دلیل اس کے لیے ختم ہو جائے گی، جب معنی کو رد کریں گے استدلال بھی باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی لقاء اللہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ فقط رویت کا نہیں ہے، ملاقات، لقاء جو ہے نا فقط آپ کو اس کو مادی نہیں ہے، بدون رویت کیوں نہیں؟ آپ قلبی طور پر کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ آپ خواب میں کتنے افراد سے ملاقات کرتے ہیں نہ، وہاں پہ مادہ و مادیات ہیں، لیکن خدا کا مبانی حل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کو مبانی کو حل کر لیتے پھر یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کو ہم جسم و جسمان پاک و منزہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو مادی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب مادی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تو ہم یہاں پہ جو لقاء اللہ جہاں پہ خدا سے ملاقات کی جو ذکر ہوا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے، وہاں پہ اس کی توجیہ کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے نا مادی مراد نہیں ہے، قلبی مراد ہے۔